بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں مخاطب ہوں اپنی قوم سے، اپنی آنے والی نسلوں سے، اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی بات، ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک نمبر ہیں، ہمارے اوپر ہم سے برتر کوئی نہیں ہے، بلکہ ہم ایک نمبر، پہلے نمبر پہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن میرے قائد عمران خان کو جیل میں گئے ہوئے بھی 8-9 ماہ کے قریب ہو گئے ہیں، لیکن اس کی جان کو ابھی بھی خطرہ ہے۔ جیل میں کی جو سیکیورٹی تھی اس کو فوری طور پہ تبدیل کر دیا ہے۔ جو سابقہ سیکیورٹی چاری تھی جیل میں، جو جیل گارڈ تھے عمران خان صاحب کے پاس، وہ سارے تبدیل کر دیے ہیں اور ان کو چھٹیوں پہ بھیج دیا ہے، تاکہ عمران خان کو جتنا بھی ہو سکے ٹیٹ کیا جا سکے، اس کو ڈرایا دھمکایا جا سکے۔ اور سپریم کورٹ میں جو پٹیشن نائب کا انہوں نے قانون تبدیل کر لیا تھا، چوروں لٹیروں ڈاکوں کو تحفظ دینے کے لیے نیوڈلز نے ساتھ مل کر ایک قانون پاس کیا تھا کہ جو 49 کروڑ تک 50 کروڑ کے قریب جو ان سے وہ اگر کوئی کرپشن کر لے تو وہ جائز ہے۔ تو لیکن میرے قائد نے چوروں کے اس راستے میں ایک پتھر کی مانند ایک ریٹ پٹیشن دائر کی تھی، جو اب ریٹ پٹیشن سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، جس میں عطر من اللہ جو ہمارے جسٹس ہیں، سینئر جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے آئین قانون کی بحالی اور اپنے جو حلف اٹھایا تھا اس کی پاسداری کے لیے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے، تاکہ وہ اپنی پٹیشن میں بذات خود جو بھی آرگومنٹس ہیں وہ کرے۔ لیکن نیوٹرلز نے ایک نمبر ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ ثابت کیا اور بتایا قوم کو کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ہم اس کو وہاں پیش نہیں کرا سکتے اور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جیل کی جو گارڈ ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، ان کو چھٹی پہ بھیج دیا گیا ہے اور نئے گارڈز وہاں پہ تعینات کیے گئے ہیں، اور جیل میں جتنے بھی کیسز چل رہے تھے وہ بھی سارے بند کر دیے گئے ہیں کہ حالات بڑے سنجیدہ ہیں، کیونکہ عمران خان کو صرف اور صرف وکٹیمائز کرنے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے اور اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹ جائے، آئین قانون کی بالادستی سے پیچھے چلا جائے، تو پھر یہ نامعلوم اور یہ چور ڈاکو لٹیرے کامیاب ہوں گے۔ لیکن میرا قائد کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لینے والا ہے، وہ ان سے نہیں ڈرتا اور نہ قوم کو ڈرنے دے رہا ہے۔ یہ کل کشمیریوں کو انہوں نے وکٹیمائز کرنے کی کوشش کی، لیکن کشمیری بھی میرے قائد کے وہ چاہنے والے نکلے، وہ قائد کی سوچ فہم کے ساتھ نکلے، اور اس لیے انہوں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ان چوروں لٹیروں ڈاکوں اور غداروں کو یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ ہر ممکن اپنے حق، اپنے آئین اور قانون کی بحالی اور اپنا حق چھین کے رہیں گے۔ اس لیے انہوں نے بھرپور پروٹیسٹ کیا، اور جو پروٹیسٹ کرتے ہوئے جتنے یہ بکے ہوئے افیسر سامنے آئے ان سب کو انہوں نے بالکل درستگی پہ لے آئے اور ان کا پورا ٹمپریچر کر دیا۔ اس لیے جو انہوں نے یونٹ کہی تھی 100 یونٹ بجلی کی، وہ 3 روپے میں ہوگی، اور 100 سے اوپر جو انہوں نے 5 جو جتنا بھی ریٹ ان کا ریکوائرڈ تھا، اور گندم وہاں پہ آٹا سستا کر دیا گیا ہے، اور ان کو مزید سبسڈی دینے کے لیے سب چوروں ڈاکوؤں نے ہینڈز اپ کر لیا ہے۔ اور لوگوں پہ تشدد اس لیے ہوا ہے کیونکہ آزاد کشمیر کی حکومت بالکل سموتھلی چل رہی تھی، لیکن نامعلوم نے پی ٹی آئی کی حکومت ختم کر کے جو ہارے ہوئے لوگ تھے ان کو اٹھا کے سیٹ پہ برجمان کیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ گنڈا گردی کا راج وہاں پہ قائم کیا تھا۔ یہ اب جو آئی ایس پی آر نے چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور قوم کو اپنی طرف سے بڑے بڑے چھکے لگانے کو یہ ظاہر کیا کہ وہ بہت اچھے کھیل رہے ہیں، بہت پیاری، وہ اپنی حدود کے اندر چل رہے ہیں اور آئین قانون اور اپنے رول ریگولیشن کے تحت چل رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ قوم اب جواب دینا جان چکی ہے، کیونکہ قائد نے قوم کو ایسا تیار کیا ہے کہ وہ اپنے حق حقوق کے لیے ہر طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے جواب میں جو عمر ایوب صاحب ہیں انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی، تو اس کی اسمبلی میں تقریر اور جو آئی ایس پی آر نے اپنے ذہانت کے
اور اپنے طاقتور ہونے کے جو گر دکھائے تھے ان سب کا حل عمر ایوب صاحب نے بتا دیا. تو اس کو ریبٹل کرنے کے لیے خواجہ وینٹیلیٹر نے جو الفاظ یوز کیے ہیں کہ ایوب خان کو پھانسی دی جانی چاہیے, اس کی قبر کھاڑنی چاہیے, لیکن خواجہ وینٹیلیٹر نے ضیاء الحق کا نام نہیں لیا کیونکہ ضیاء الحق کی پیداوار ادھر ہی ساری بیٹھی ہوئی تھی. خواجہ آصف نے مشرف کا نام نہیں لیا کیونکہ مشرف کی باقیات بھی ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی. اس لیے انہوں نے صرف اور صرف ایوب خان کا نام لیا کہ اس کو قبر سے اکھاڑ کر اس کو پھانسی دینی چاہیے, جبکہ خواجہ وینٹیلیٹر کا والد بذات خود ضیاء الحق کی پیداوار ہے اور اس کی اسمبلی کا وہ ممبر رہا ہے, اس لیے اس کا نام نہیں لیا گیا. یہ نون لیگ کا وتیرہ ہے کہ جو ڈکٹیٹر چلا جائے اس کے خلاف اللہ نے بغاوت کرتے ہیں, لیکن جو ڈکٹیٹر سٹینڈ بائی ہو, موجود ہو, اس کے پاؤں پڑ جاتے ہیں. لیکن قوم نے ان ڈکٹیٹروں کو اور ان کے چاہنے والوں کو سب کو 8 فروری کو دفن کر دیا تھا کیونکہ میرے قائد کی سوچ اور ویژن تھی. اور سب سے بڑی بات, خدیجہ شاہ جس کو غیر قانونی طریقے سے اغوا کیا گیا, اٹھایا گیا اور 8 ماہ تک اس کو پابند ثلاثہ رکھا گیا اور پورے ملک میں گھمایا گیا, اور وہ تو اس کو رہائی مل گئی, لیکن اس کے علاوہ کتنی خواتین ہیں جن کو غیر قانونی, غیر اخلاقی, بلا جواز اور صرف عمران خان کے ساتھ تعلق ہونے کی بنا پہ, عمران خان کی پارٹی کے ورکر ہونے کی بنا پہ گرفتار کیا ہوا ہے, اور انہیں کبھی لاہور میں کیسز میں ڈال دیا جاتا ہے, کبھی میاں والی میں ڈال دیا جاتا ہے, اور ان کی رہائی ممکن نہیں ہونے دی جا رہی کیونکہ ان کے پیچھے نیوٹرلز ہیں, اور نیوٹرل صرف مریم نانی کو تحفظ دینے میں لگے ہوئے ہیں. باقی ملک کا بیڑا غرق اگر ہوتا ہے تو ہوئے, ان کو کوئی اس چیز سے غرض نہیں ہے, کیونکہ لوٹ کسوٹ کا بازار تب ہی ہوگا جب چور بیٹھے ہوں گے. دیکھیں سابقہ سی ایم محسن نقوی نے جو کیا ہے, اور اس نے 9 مئی کا واقعہ بنا کے, اور اس کے بعد جو لوٹ کسوٹ ملک کے ساتھ انوار اللہ کاکڑ نے کیا ہے, اور جو اس کی رجیم نے کیا ہے کہ کسان جو اپنی ضروریات خود پورے کر رہے تھے, کسان جو اپنی فصلیں تیار کر کے اور وہ سیل آؤٹ کر کے اپنی ضروریات اور اپنے اخراجات پورے کر رہے تھے, وہ ان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے, فنانشل مرڈر کرنے کے لیے باہر سے گندم امپورٹ کی گئی, اور اس میں سے خوب سب چوروں نے دہاڑیاں لگائی. آج وہ اسکینڈل بند کر دیا گیا ہے اور اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وزیرستان کے علاقے میں دوبارہ ڈرون حملہ ہوا ہے اور اس میں نقصان ہوا ہے, لیکن کوئی حکومت یا کوئی حکومتی ممبر, کوئی حکومتی عہدیداران یا نیوٹرل کی طرف سے کوئی بیان نہ آیا ہے, نہ اس کی تردید کی گئی ہے. لیکن قوم کو یہ معلوم ہے کہ یہ ڈرون حملے کیوں کیے جا رہے ہیں اور کہاں سے ہو رہے ہیں. وہ انشاءاللہ قوم ثابت کرے گی اور ان کو جواب بھی دے گی. عمران خان کی جو دن رات تقریریں چلا کرتی تھی, ہوا کرتی تھی, اور عمران خان قوم کی تربیت کیا کرتے تھے, اس وجہ سے جو جوڈیشری ہے, عدلیہ ہے, وہ کھڑی ہو چکی ہے اور وہ فیصلے ایسے صادر کر رہی ہے جو آئین قانون کے مطابق ہے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب, انہوں نے وہ طلبہ کے اغوا بلوچستان والے میٹر میں کیس سنا ہے اور بڑے اچھی اس نے فیصلہ کیا ہے, ایک مضبوط قسم کا فیصلہ کیا تھا. اور اب جو جسٹس بابر ستار صاحب ہیں وہ ویڈیو لیکس کے بارے میں کیس سن رہے تھے, جس کو اعلیٰ افسران اور 1 نمبر کے جو سرگنا ہیں وہ دھمکیاں بھیج رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے ایسے معاملات سے پیچھے ہٹ جائے. لیکن وہ جسٹس بابر ستار صاحب سٹینڈ بائی ہیں, وہ آئین قانون کے مطابق فیصلے دینے کے لیے تیار ہیں اور دیں گے. اور ایجنسی جو جتنا مرضی زور لگا لیں, وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے, اور وہ آئین قانون اور اپنے حلف کی پاسداری کے تحت جو اس فیصلے بنتے ہیں وہ کرے گا. جو اب لوگوں کو, کیونکہ پنجاب میں گندم کا بحران, گندم کی زیادتی, گندم میں کسانوں کے ساتھ ظلم زیادتی, وہ ساری قوم کو پتہ ہے, اور وہ کیسز اس لیے بند کر دیے گئے ہیں کیونکہ محسن نقوی جو سابق سی ایم ہے وہ اس میں ملوث ہے, اور وہی نہیں ہے بلکہ نیوٹرل بھی ساتھ اس میں ملوث ہے. اس بنا پہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی, اور گندم میں جو کسان ہے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. جو اب ایک بڑی آج کورٹ کی طرف سے
आला पेशरफ्त हुई। तो 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल था इमरान खान साहब के खिलाफ, वो एक जाली फर्जी था, इसलिए उसमें उनकी जमानत हो चुकी है और ये भी न्यूट्रल को नापसंद है। अब मुल्क को लूट कर जो चोरों, लटेरों, गद्दारों ने दुबई में अपनी प्रॉपर्टीज बना रखी थी, वो लीक हो चुकी है। 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी वहां से, जो अभी ये आम जो बड़ी, जिसको हम कह सकते हैं कि मेन प्रॉपर्टीज है, जिनकी हद तक अभी और बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो अभी एक्सप्लॉइट नहीं की गई। ये जरदारी के घर वालों की निकली है, मोहसिन अख्तर क्यानी के घर वालों की निकली है, सेम लाइक हसन नवाज, ये सारे चोरों, लटेरों, डाकुओं ने मुल्क लूट के वहां पे प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं है। ये सबूत वैसे ही होंगे जैसे कतरी का खत पेश किया गया था। और अब कौम इंशाल्लाह इनको इनके मनसब से उतार कर रहेगी। और ये जो 1 नंबर या 2 नंबर तैयार हुए हैं, इन्होंने देख लिया है कश्मीर के लोगों ने इनको जवाब दे के, और इन्होंने सारा उसका रिजल्ट भी देखा है और इनको माननी पड़ी। इसी तरह इंशाल्लाह इनकलाब बिल्कुल करीब आ चुका है। कौम तैयारी कर ले। इमरान खान जेल से इनसे नहीं ना डरने वाला है, ना भागने वाला है और ना झुकने वाला है, और कौम भी इनके साथ है। और इंशाल्लाह मुल्क में इनकलाब आके रहेगा, आइन कानून की बहाली होकर रहेगी। चोर, लटेरे, डाकू, इनके मनसब से इनको गिरबान से पकड़ के उतारा जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।